حسن صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی ہوں، اپنا ہر وعدہ پورا کروں گی. ماشاءاللہ، چشم بدور نظر نہ لگے. بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے یا اس طرح کی بات کرنے کے لیے. اپنے ظاہر ہے نواز شریف کی بیٹی ہے تو ان کی طرح اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گی. جیسے والد نے نعرہ لگایا تھا، کیا وہ قرض اتارو ملک سنوارو. قرض اتنے پہنچ گیا کہ ان کے سے گل نہیں اترے گا. چلو، نواز شریف نے وعدہ پورا کر دیا. اچھا، پھر نواز شریف کا ایک اور بڑا تھا، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. بیچارہ ان کی تبصرہ کرا، ملک تے اتفاق نہ میرا بھی ہے. پھر جیسی عزت انہوں نے ووٹ نو دیتی ہے، اس کو ووٹ کو عزت کے مقبرے میں دفن کر دیا. بڑے بڑے میں باقی چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہیں وہ فہرستی بات ہیں. پھر ایک بات سنو، ان نواز شریف صاحب کا ایک چھپا کرتا تھا اخباروں میں کیمپین، میرے آپ کے خرچ پہ، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ، پبلسٹی اپنی. تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا. یہ کابل کتنے لیا جی؟ وہ تو عذاب بنیا پیا ہے. تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا. کابل کتنے لیا ہے اور ڈھاکہ کسی نے نہیں دیا. یہ یاد رکھنا. حمود الرحمان کمیشن پڑھو تو میں بہت ساری باتوں کی مصیبت یہ ہے، ان پڑھ لوگ ہیں بالکل. جو سلوک بنگالیز کے ساتھ کیا پاکستان کی ایلیٹ نے، اس سے بھی بدتر تھا جتنا یہ آج اس پاکستان، باقی ماندہ پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے بھی بدتر کرتے تھے. ایوب خان صاحب کہتے تھے دیوس. 5 سال میرے کلاس فیلوز رہے ہیں. انڈر گریجویٹ اسکیم تھی، فال آف ڈھاکہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. انڈر گریجویٹس کی پنجاب یونیورسٹی کی پہلی، ہاسٹل نمبر 1 میں، سبجیکٹس اپنے اپنے. آئی نو بنگالیز. وہ تو پیار سے ہمیں کہا کرتے تھے، دوستیاں ہو گئی تھی ان کے ساتھ کہ کیا ہے تم سالا پون زوبی، مطلب تمہارا تو مونوپولی ہے. آج باقی ماندہ پاکستان میں یہ سوچ ہے. لیکن یہ پتہ ہے جو بسوں میں نہیں سودا بیچتے، ایک زمانے میں سنا ہے بسوں میں کچھ چیزیں بیچنے والے جس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے تھے. ماشاءاللہ بالکل مجھے یقین ہے کہ بالکل میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہر وعدہ پورا کروں گی جیسے انہوں نے ہر وعدہ پورا کیا ہے. ملک جہاں کھڑا ہے وہ دیکھ لو، 40 سال سے چمٹے ہوئے ہیں. ملک جہاں کھڑا ہے، میں تو کہتا ہوں حساب ہے سامنے کی بات. لیکن شوکت عزیز سے تھوڑے واس نہیں آنا. اور یہ وجہ بڑے نے وہ بھائی ایک ہو اور سانو پتہ نہیں جنہوں ہزار بندی باندھنا نہیں آتا تھا تو وہ چھوڑو. اس لیے یہ ہی بڑکیں بات ابا جی دی وہی ٹریڈیشن سی وہ جاری ہے. بس ٹھیک ہے، ہر وعدہ پورا. کیڑا وعدہ پورا؟ ٹھیک ہے. دوسری طرف نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے باجوڑ میں تقریب کے آخر میں صحافیوں سے کہا کہ اپنے کیمرے اب بند کر دیں تاکہ امدادی چیکس کی تقسیم کی جائے اور متاثرین میں سے کسی کی تصویر نہ بنائی جائے. میں ایسی تصویریں بنانا مناسب خیال نہیں کرتا. یہ ایسا کرنے والوں کے منہ پہ خواجہ سعد رفیق نے تھپڑ رسید کیا ہے. سادہ عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں. اور یہ فرق ہے ڈی این اے کا، تربیت کا، سوچ کا، مزاج کا فرق ہے. اچھا، ایک اور بات جو میں نے سنا ہے، میری تو یہ دنیا ہی نہیں ہے، کہ خواجہ سعد رفیق کے اس سٹیٹمنٹ کے یا اس بیہیویئر کے جو بھی کہہ لو آپ کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کے نا یہ جو ٹک ٹاک اور یہ گند بلا یہ کرتے ہیں، سنا ہے ان میں کمی آئی ہے. اور یاد رکھو یہ ٹک ٹاک میں جتنی کمی ہوگی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، ورنہ تم چھچورے لگو گے. ایک وزیر پوچھ رہا بوٹی ہے، ایک کو پتہ نہیں کو اے سی ڈی سی کون ہے. اے باجی مریم نے بھیجا ہے کھانا. اور گداگرو، تم گداگر ہو.
رسول اللہ کو حکم ہے یار دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ ہے ایک بنیادی سا ایک ڈیسنٹ انسان اور ایک مسلمان جو بڑا کوئی اولیاء کی بات نہیں کر رہا میں, یہ بابے بوبے ان کی بات نہیں کر رہا. ایک عام سیدھا سادہ آدمی بھی وہ یہ میک شور کہ واقعی وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا. شریف آدمی اگر کسی کو دے تو اس کے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتا. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹک ٹاکس میں جتنا اضافہ عزت میں اتنی ہی کمی, اور نتیجہ دیکھ لینا آج نہیں تو کل تو دور نہیں ہے. چلیں بالکل صحیح. اگلی خبر ہے صاحب, ایئر وائس مارشل شہریار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس نے آئندہ پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو سکور 0-6 نہیں 0-60 ہوگا. واہ, دیکھو بات سنو, بڑھ کے مارنی باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ جو ہیں مارشل شہریار ان کا تو ماضی قریب اس بات کی زندہ گواہی ہے, اور میرا خیال ہے میسج از ویری ویل کنویڈ آلریڈی. لیکن کچھ لوگ جو بے شرم بے غیرت اور ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کو ریمائنڈرز بھیجنے چاہیے. بیسیکلی تو وہ یہ ہوگا نہیں, یہ بات تو ابھی پچھلے دنوں ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایسا بندہ ایسا دعویٰ کرے تو خوبصورت بات ہے, چونکہ وہ ثابت کر چکا ہے, ایک آدمی ہے. باقی تو کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا, ایئر فورس کے چیف ہیں, ان کی ایک پرفارمنس ہے سامنے. اب سیاستدان وہ کیڑی سیاست دیا کیا تم نے؟ کوئی لمبی چوڑی بحث اور دلیل نہیں, لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے, کوئی اعداد و شمار نہیں چاہیے, کوئی اشاریہ نہیں چاہیے. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے لیے اس ملک کا پولیٹیشین ذمہ دار ہے. یہ جن پہ مداخلت کے الزام لگاتے ہیں وہ بھی کبھی نہ لگائیں. اگر یہ دیانتدار ہوں, لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ جو افریقہ میں بندہ آیا ہے, سبحان اللہ, لوگ اس کی پرستش, میں غلط معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, اس کی عزت پوری دنیا میں. لونز اس نے انکار کر دیے, امدادیں انکار کر دی. تو تم نے 78 سال میں اس ملک کا جو حال کر دیا ہے, یہ سیاستدان جب اس طرح کی بات کرے تو گھن آتی ہے, متلی محسوس ہوتی ہے, کہہ آتی ہے. چلیں بالکل صحیح. امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان سینیٹر مولانا عبدالواسع نے اسرائیل کے قطر پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے کہا کہ اس حملے کے بعد پوری امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کا امتحان شروع ہو چکا ہے. شدید الفاظ میں دو میں دارال آتا ہے. غیرت و حمیت, ایک غیرت و حمیت یہ ڈیفینیشنہ چینج ہو گئی ہیں مولوی صاحب. میں نہیں جانتا ان کو. سینیٹر مولانا عبدالواسع, نام کتنا خوبصورت ہے. واسع اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک ہے. تو غیرت و حمیت اور شدید الفاظ کی اوقات بتاؤ کیا ہے, کیا حیثیت ہے؟ شدید ترین میں لکھ دیتا ہوں, تمہیں فرق پڑے گا. ایویں اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. پہلے اپنا گھر سیدھا کرو, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو تم. باتیں بڑی بڑی جذبہ ایمانی, غیرت و حمیت. کیڑی غیرت کیڑی حمیت؟ ہو بھائی یہ دا تعلق ہو اقبال دا ایک مصرع ہے بڑا گھسا پٹا. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرو, اپنا ملک اپنے لوگ تم سے سنبھالے نہیں جا سکتے. یوں ماما گیری فضول بات ہے. وزیر اعظم نے بھی, یہ میں آج کے اخباروں میں یہ پتہ نہیں کل کے پڑھ رہا تھا کہ یوں کیا جائے وہ کیا جائے. بھی کر لے, تم کر لے. ایویں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. کوئی ادھر اپنا گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں. یہ اچھا وزیر اعظم نے تو عجیب و غریبی بات, امتحان بڑی دیر سے نا. ہاں غیرت, ہاں یہی سینیٹر صاحب, غیرت و حمیت کا امتحان. کب امتحان پہ پورے ہوتے؟ مولانا آپ کو بہتر پتہ ہے سود کی کیا حیثیت ہے. پاکستان تو آفیشلی سود کا کاروبار کرتا ہے, دیتا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ بری قوم کو دو. ایویں مارتے. بات سنو, یہ نا غیرت و حمیت کا امتحان. وہ بھائی یہ پیپر پڑھے ہی نہیں, تسی تیاری کوئی نہیں توڑی. امتحان کا دا
دیکھو ہم سارے سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں، اخلاقیات ہو، اقتصادیات ہو، جو بھی ہے، کبھی ہم پرچہ نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں، اچھا کبھی کسی میں آ جاتی ہے کمپارٹمنٹ آپ کی کسی سبجیکٹ میں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں، کبھی نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں۔ اور بات سنو، غزہ یا قطر نہ جاؤ، اپنے کسی کی مدد کرنے کے لیے تمہارے بازوؤں میں دم ہونا چاہیے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ، یہ وہ سر کی طرح ہوتی ہے، فوج کیا ہوتی ہے، بازو، تڑتے مفلوج ہیں، وہ ہوتی ہے اقتصادی حالت، اخلاقی حالت کسی قوم کی، اس میں اتحاد کتنا ہے، فلانا کتنا ہے۔ وہ جو قائد اعظم کی سنتے نہیں باتیں بوتے کرتے رہتے ہیں، ہم عجیب سے لوگ ہیں، وہ اس کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے حرام کھاتے ہیں۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، 3 لفظ ہیں، تینوں میں سے کسی ایک لفظ کا ایک حرف پاکستان میں اگر دکھاؤ تو جو چور کی سزا ہو میری۔ اچھا یہ طاقت ڈیٹرنٹ ہوتی ہے، نوبتی نہیں آتی لڑائی کی، یاد رکھنا، پتا ہو یہ ملک تگڑا ہے، طاقتور ہے، کوئی پنگا نہیں لینا، پتا ہے کہ تھپڑ آئے گا۔ جہاں وہ ولنریبل دیکھتے ہیں کہ ہے، افراد ہوں یا اقوام ہوں، تو اس لیے یہ کہنا کہ گدر پھلانا، اپنے بچے سامنے نہیں جانتے تھوڑے۔ یہ میں نے کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھا، ایک اتنا سا وہ ضمانت کے لیے آیا ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، تو انہوں کا زیادہ بچے، تمہارا کیا خیال ہے میں جانور ہوں، مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ ایویں خالی خولی ہمدردی تے فلانا، وجہ ہم تو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے، ہمیں تو اپنے سروائیول کی جنگ سے فرصت نہیں ہے۔ باقی زبانی جمع خرچ کرنا ہے، کوئی لوگوں نے بے وقوف بنانا ہے، کوئی مکھن مسکا لگانا ہے، وہ کر لو، وہ کر دے آ رہے ہو 78 سال تو تسی باستے آنا نہیں۔ اگر کر نہیں سکتے تو چیکاں کا دل ہی مار دے۔ ضروری ہے تمہاری جو اپنی طاقت اقتصادی اور باقی اخلاقی وغیرہ، لیکن وہ یہاں تو اثر ہونا نہیں۔ ایک اچھا خاصا بندہ پوچھتا ہے، بوٹی ہے ایسی، یہ اوقات ہے، یہ قوم اس ایک جملے میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ACDC کہنڈے ہیں، بڑی ٹائی شائی بانگی ہی، یہ مریم نے بھیجا ہے، کھانا مریم نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، رازق کتے بیٹھا ہے، ایتھے مریم بھیج رہی کھانا، اور انہوں پھر کیمرے ٹک ٹاک ٹوٹل کیریکٹر۔ چلو